الخصم بما هو قائلہ. اب تیسری دلیل سنیں. ملا علی قاری کہتے ہیں فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنت 11 بالفطر. قیام رمضان سنت 11 رکعت ہیں. تراویح کا لفظ اگر آپ مجھ سے مانگتے ہیں میں یہی آپ سے مانگتا ہوں. اور آپ کے بزرگ نے تو انصاف کے ساتھ ادھر دیں جی کتاب, انصاف کے ساتھ بات کر دی ہے. جس طرح ہم ظہر اثر کو کہتے ہیں پیشی دیگر, انہوں نے کہا تراویح کا یہ نام کب سے شروع ہوا. یہ کون ہے؟ دلال مسائل ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تابعین کے زمانے میں نام مشہور ہوا تھا, تابعین کے زمانے میں. اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی پیشی دکھاؤ, دیگر دکھاؤ. بھائی ایک نماز کا عرفی نام ہے. تہجد, تراویح, قیام رمضان, یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. سن لیں پورے ذخیرہ حدیث میں سے 17 رکعت عشاء کے اور 20 تراویح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نہیں دکھا سکتے. اور یہ دکھانا تو دور کی بات ہے. عشاء کی نماز فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں, صحیح چھوڑ کر کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتے. جیسے ان 4 کو سنت موقدہ بنا لیا. جھوٹی روایتیں پیش کرنا محمد بن حمید الرازی کی, عمر بن ہارون کی, طریقہ جرجان کی, اور اہل حدیث کے ساتھ مقابلہ کرنا. اور میں نے جو روایات پیش کی ہیں ان کا جواب دیں. یزید بن خسیفہ پر فقیر نے منکر الحدیث کی جرح کی ہے. راوی مختلف بھی ہے. جب راوی مختلف بھی ہوگا یہ اتفاقی قاعدہ ہے, اس کی روایت قبول نہیں ہوگی. اٹھاؤ شرح نخبہ, مقدمہ ابن صلاح اٹھاؤ. اور آؤ دلیل نمبر 4. حضرات دل تھام کر سنیں. دلیل نمبر 4 کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فضعیف بابی شیبۃ ابراہیم ابن عثمان جد الامام ابی بکر ابن ابی شیبۃ. جی ہم میرا وقت نہ کاٹے, آپ کو ہر کتاب ملے گی. سن لیں عبارت کی کوئی غلطی تو نکالیں. کہتے ہیں اما مارد ابن ابی شیبۃ فی مصنفی وقت ابراہیمیو وعند البیقی من حدیث ابن عباس انہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ. کہتے ہیں فضعیف بابی شیبۃ ابراہیم ابن عثمان جد الامام ابی بکر ابن ابی شیبۃ متفق علی ضعفہ. اس راوی کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے. اور صرف یہی بات نہیں کہتے, کہتے ہیں فتحصل من ھذا ان قیام رمضان سنت 11 رکعۃ بالفطر. یہ حنفی امام ہے, 3 پیش کیے ہیں, 3. ایک میں نے پیش کیا سب سے پہلے بھائی توجہ کے ساتھ ذیلی, پھر پیش کیا میں نے توجہ کے ساتھ ملا علی قاری. اب پیش کرتا ہوں ابن حمام, کہتا ہے سنت تراویح تو 11 رکعت ہے. سنت تراویح تو کیا ہے؟ 11. ابھی سیوطی کی بات کی اور دھوکہ کیا. سنیں عبارت فقیر سے, اہل حدیث طالب علم سے. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ وبعد فقد سئلت مرات هل صلی النبی التراویح وهي 20 رکعۃ المعہودہ الان وانا اجیب باللہ. جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نبی نے 20 تراویح پڑھی ہے, میں کہتا ہوں نہیں پڑھی, الحاوی ہے. کوئی اس کا جواب دے. آگے آ جاؤ پھر سنو کیا کہتے ہیں. فالحاصل اور خلاصہ سن لو ان العشرین لم تثبت من فعلہ. 20 تراویح نبی سے ثابت نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں تراویح کتنی ثابت ہے؟ کہتے ہیں فإنه موافق له من حيث انه صلى التراویح 8. نبی نے 8 تراویح پڑھی ہیں. نبی نے کتنی پڑھی ہے؟ 8. جی نہ ہو شکست لکھ دوں گا, دکھاؤ وہ کتاب. جی یہ سیوطی کا تبصرہ پیش کر رہا ہوں, آپ سن لیں. شرائط معاملہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اہل حدیث میں قرآن حدیث کی روشنی میں 8 رکعت تراویح ابھی تک ایک تراویح کے لفظ کے ساتھ. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اسی بات پر مناظرہ ختم کر دیتے ہیں کہ اگر ایک مرفوع روایت خواہ ضعیف ہو, ضعیف روایت بھی آپ کو پیش کرتے ہیں جس کے ساتھ تراویح کے لفظ ہو گئے مناظر سے جو ہے. یہ موضوع میں نہیں بول سکتا, موضوع میں نہیں بات بول سکتا. حدیث پڑھی آپ نے, اس ایک حدیث کے اندر آپ نے تراویح کا لفظ 8 کے ساتھ نہیں دکھایا. ہمارا یہ اب دیکھیں کہ
علامہ وحید الزمان کا قول پیش کیا کہ نہیں کیا؟ تائید میں کیا نا. آپ کے مولانا صاحب نے پوچھا ہے کہ تراویح سن لیں سنیں. آپ کے مولانا صاحب نے کہا ہے آپ خاموش رہیے. آپ کے مولانا صاحب نے کہا تراویح کا لفظ ہے کہ نہیں؟ شرائط کے مطابق بات کریں. بات یہ ہے کہ 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ موجود ہے یا نہیں شرائط میں؟ میری بات سنیے. آپ نے کون سی ایسی روایت پڑھی ہے تراویح کا لفظ ہو؟ یار ایک منٹ. سیوتی کے نام سے دھوکہ دیا. سیوتی کے نام سے دھوکہ دیا. چلو ذرا چڑھ جاؤ. آپ نے امام سیوطی کے نام سے دھوکہ دیا ہے, غلط عبارت نقل کی. آپ نے پوچھا کہ آپ نے تراویح کا لفظ اس میں ہے جو پڑھا؟ ہم نے کہا بالکل ہے. فوراً آپ کے صدر مناظر صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ پڑھتے ہیں سیوتی کا والا آپ سیوتی کی تقلید کرتے ہیں. یار ایک ساتھی بات ہے جی شور تو انہوں نے مچایا ہے. آپ نے لکھا کرنے کے بعد جو ہے وہ بول سکتے ہیں, اور آپ نے سب سے پہلے کرنے کے اندر بول کر اپنی بات کا آغاز کیا. وہ کتاب ہی مانگی تھی بڑے پیار سے. اس کے بعد ہم نے لکھ کے بھیجا اور آپ نے کتنی دیر بعد تک آپ کتاب بھیجتے ہیں. کی اپنی زبان ہے جس میں تراویح کا لفظ ہے, حدیث میں بیانات کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہم یہ کہا ہاں جی. آپ وہ حدیث دکھائیں جس حدیث میں 8 رکعت کے ساتھ لفظ تراویح ہو وہ پیش جی بھائی ذرا ایک منٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے سیوطی کے حوالے سے بات کی. میں نے سیوطی کی بات کا جواب دیا کہ انہوں نے سیوطی کی بات کو ادھورا نقل کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں چونکہ بات ہو رہی ہے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کی, تو سن لیں. یہاں پر کیا کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلیھا. آستہ باتیں کریں, ذرا آستہ باتیں. جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلیھا 20 بل 8. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں پڑھی, 8 پڑھی ہیں. کون کہتے ہیں؟ علامہ طحطاوی حاشیہ طحطاوی علی در المختار میں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کانا 11 رکعتا بالوتر کما ثبت فی الصحیحین من حدیث عائشہ فَإِذَا يَكُونُ الْمَسْنُونُ عَلَى اصول مشائخنا 8 منہا. ہمارے مشائخ کے اصول کے مطابق 8 مسنون ہیں. یہ میری دلیل نمبر 7 ہے. اب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. یہ البحر الرائق ہے. البحر الرائق میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کانا 11 رکعتا بالوتر کما ثبت فی الصحیحین من حدیث عائشہ فَإِذَنْ يَكُونُ الْمَسْنُونُ عَلَىٰ اصول مشائخنا 8 منہا. ہمارے مشائخ کے اصول کے مطابق 8 رکعت مسنون ہیں. 8 رکعت مسنون. اب انہوں نے کہا بھائی تراویح کا لفظ دکھائیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ کے عالم نے لکھا ہے تابعین کے دور میں اس نماز کا نام تراویح مشہور ہوا ہے جیسے ہم پیشی دیگر بانگ کہہ دیتے ہیں. اب عرفی ناموں پر کوئی شخص رولا ڈالے اور کہے, اب کوئی شخص کہے کہ نہیں حدیث میں دکھاؤ, لو آپ کا یہ شوق پورا کیا دیتا ہوں. یہ کون ہے؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, جن کی کتاب صحیح بخاری کا مرتبہ اور درجہ قرآن مجید کے بعد ہے. امام بخاری نے کتاب الصلاۃ تراویح کی نماز کا کتاب قائم کیا, اور کتاب قائم کرنے کے بعد وہی حدیث عائشہ جو میں نے پڑھی ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے. لا تسأل عن حسنہن وطولہن. یہ امام جی کتاب التراویح کتاب. میری بات سنو, میری بات میں کیوں بولتے ہو؟ میری بات میں کیوں بولتے ہو؟ تم میری بات میں بولتے ہو, تم نے بات میں تمہاری شکست ہے. میری بات میں کیوں بولتے ہو؟ میری بات میں کیوں بولتے ہو؟ آج ناک کو چلے چبا کر جاؤں گا.
موقع نہیں ملے گا. میری طرف میں کیوں بولے؟ آپ میری طرف میں کیوں بولے؟ آپ کو کیا ہے کہ میری طرف میں بولنے کا؟ امام بخاری نے صحیح بخاری نے بخاری تم دو کتاب التراویح میں نہیں آؤں گا. بخاری تمہاری کتاب التراویح میں ہے. بخاری تمہاری کتاب التراویح فقیر میں ہے. ہاں جی ہمیں پتا ہے لفظوں کے کھیل کھیل رہے ہیں. میری طرف میں آپ کو تشریف دی جائے. آپ ایک دفعہ تشریف رکھیں. ساڑھے بنا کوئی ساتھ نہیں بولے گا. کوئی بولے ساڑھے مہمان بھی ہیں. اس وقت ساڑھے والے عمران کی بات زیادہ ہے. کوئی یہ موضوع میں نہیں بول سکتا. یہ نماز بھی تراویح دی شرط ہے. لفظ تراویح دی شرط ہے. بھائی جب بات کرنے دیں گے تو پھر بولوں گا. میری طرف میں مت بولیں. جی اب توجہ کے ساتھ سنتے جائیں. یہ عارضۃ الاحوذی ہے. یہ جامع ترمذی کی شرح ہے اور اس کی جلد نمبر جو ہے یہ 3 اور 4 چوتھا حصہ صفحہ نمبر 19. والصحیح ہو ان یصلی 11 رکعۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما غیر ذلك من الاعداد فلا اصل له. کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر 11 رکعتیں ہی پڑھی جائیں گے اور اس کے علاوہ جو اعداد ہیں وہ اس کی کوئی اصل نہیں. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة فهذه الصلاة هي قيام الليل فوجب أن يقتدى فيما بالنبي صلى الله عليه وسلم. یہ کون ہے؟ مالکی عارضۃ الاحوذی والے ابن العربی کہتے اللہ کے پیغمبر نے 11 پڑھی ہیں. اب آپ نے مطالبہ کیا بھائی تراویح کا لفظ دکھائیں. انہوں نے لفظوں کے پیج بنانے ہیں. دنیا میں مسئلہ سمجھنا ہے. میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں, ان کے دھوکے کھول رہا ہوں, ان کے کذب, ان کے جھوٹ, ان کی خیانتیں اور ان کی جتنی بھی بددیانتیاں ہیں. اگر لفظ غلط تھا, آپ شیخ الحدیث ہیں, آپ نے کیوں لفظ غلط پڑھا ہے؟ آپ صحیح پڑھتے اور میری طرح بتاتے بھائی کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. اب اگلی بات یہ ہے تراویح کا لفظ. آپ نے اب تک جتنی روایات پیش کی ہیں کیا ان میں تراویح کا لفظ ہے؟ حضرت عمر کے زمانہ کی بات ہے. حضرت عمر کا زمانہ نہ قرآن ہے, نہ سنت ہے, نہ اجماع ہے, نہ قیاس ہے. جی ابھی میں یہ عبارت جی مجھے بات پوری کرنے دے. یہ آپ کی کتاب جال حق ہے. جال حق میں لکھا ہوا ہے مقلد کی دلیل قول امام ہے. آپ امام ابو حنیفہ سے 20 تراویح ثابت کریں. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدوں کے لیے قیامت ہے. انفیوں کے دلال یہ رواتے نہیں, ان کی دلیل صرف قول امام ہے. ابو حنیفہ کا قول پیش کرو. میرا وقت ضائع کیا ہے. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما الصلاۃ والسلام علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے دعوے کیے مولانا نے کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کرتا ہوں. حدیث میں 8 رکعات کے ساتھ تراویح بھی دکھاتا ہوں اور کہتے ہیں یہ دیکھو امام بخاری نے لکھا ہے, یہ روایت بیان کی ہے. کم از کم حیا کرو. بہتان لگاتے ہو کہ امام بخاری نے وہ حدیث نقل کی ہے جس میں 8 رکعتوں کے ساتھ لفظ تراویح ہے تو پیش کرو. عنوان اوپر اور حدیث اور. ہمارا آپ کا یہ دعویٰ نہیں لکھا ہوا کہ آپ بخاری کے عنوان سے 20 تراویح ثابت کریں گے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ سیوطی کے قول سے 20 تراویح ثابت کریں گے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ جال حق کے قول سے 20 تراویح ثابت کریں گے. آپ کا اور ہمارے درمیان معاہدہ یہ ہے کہ آپ قرآن و احادیث و صحیحہ سے 20 تراویح ثابت کریں گے. ایک روایت دکھاؤ 8 رکعتیں ثابت, 8 رکعت تراویح ثابت کریں گے. ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی اور دھوکہ دیا یہ کہ امام بخاری نے تراویح 8 تراویح کے ساتھ 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ لکھا. روایت اور ہے, عنوان اور ہے. عنوان کو جو روایت میں داخل کرے وہ اس طرح ہے جس طرح حضور کی حدیث میں کدھر کو داخل کر دیا. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اس کے عنوان کو روایت میں داخل کرے، حدیث میں داخل کرے۔ عنوان اور ہے، روایت اور ہے، تو مطالبہ آپ سے روایت کا ہے، حدیث کا مطالبہ ہے، حدیث سے ثابت کرے۔ بات کے بعد اور پھر یہ کہتا ہے، یہ میں بھی بات کرتا ہوں، ابھی جو ضعیف روایت جو ہم نے روایت پیش کی تھی 20 تراویح کی حضور کے زمانے میں کہ حضور 20 تراویح پڑھا کرتے تھے، اس میں انہوں نے ذوف ثابت کیا، حالانکہ ہم نے جلال الدین سیوطی کی جو کتاب ہے الحاوی الفتاوی، اس میں صرف یہ ثابت کرنے کیا ہے ہم نے، جس میں استقادی استبطان لگایا، ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ بہقی نے جو 20 رکعت تراویح والی روایت نقل کی ہے اسنادہ صحیح ہوں، اس کے اسناد صحیح ہیں، اگر یہ نہ ہو تو جو جرمانہ تم کو میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ امام نے صرف یہی نہیں لکھا کہ اسنادہ صحیح بلکہ کیا لکھا ہے فإنه أولى بالاسناد وأقوى في الاحتجاج۔ کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ سنیوں کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہو، وہابی سنیوں کے ساتھ مناظرے میں بات سچی کرے تو چلنے دیا جائے گا، وگرنہ ایک قدم بھی میں نہیں چلنے دوں گا۔ بخاری پر بہتان لگانا اور کہنا جی میں حدیث میں تراویح کا لفظ سے تراویح ساتھ ثابت کرتا ہوں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اس حدیث کا۔ ابھی تک کوئی مولوی، کوئی وہابی، کوئی اہل حدیث ایک روایت نہیں پیش کر سکا جس میں 8 رکعات ہوں اور 7 لفظ تراویح ہو۔ اب دیکھو تم نے یہ ترمذی پیش کی ہے، ترمذی والے نے بھی سنو کیا لکھا ہے، قال ابو عیسیٰ امام ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، اس میں اختلاف ضرور ہے علماء کا قیام رمضان میں، لیکن واکثر اہل العلم علی ما روی عن علی وعمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتا۔ اگر پڑھنا فکر نہ کر، حوصلہ کر، اکثر اہل علم جو روایات کو لیتے ہیں، کون سی روایات؟ حضرت علی نے 20 رکعت تراویح کی روایت کی، حضرت عمر کی، اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی روایت 20 رکعتا۔ وہ قول سفیان الثوری، سفیان الثوری کا بھی یہی قول ہے، وابن المبارک، ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے، والشافعی، شافعی کا بھی یہی قول ہے، اور شافعی یہاں تک کہتے ہیں کہ وہکذا ادرکت ببردنا بمکہ یصلون 20 رکعتا، میں نے پورے مکے میں 20 تراویح پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، پورے تراویح میں۔ اگے جتنی میں ضرورت سے میں پڑھ لیے، اگر یہ تو اگے تیری ضرورت ہے تو پڑھ لے، میں بھی تیرا ملازم نہیں کہ جتنا تو آ کے ہوتے پڑھتا رہا۔ سنا، اب تک تم تراویح کے لفظ کو پیش نہیں کر سکے ہو، لیکن یہ دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں، یہ انبانا ابو زکریا، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام بہقی کی ہے، انبانا زکریا بن ابی اسحاق قال انبانا ابو عبداللہ محمد بن یعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا جعفر بن عون قال انبانا ابو الخصیب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 تراویحات 20 رکعتا۔ یہ الحمدللہ حنفیوں کا عمل ہے جو حدیث کے اندر 5 تراویح ہے، 20 رکعات چڑھ کر بول رہا ہے تمہارے سر پر۔ وہابیوں کی جرت نہیں ہے کہ کسی روایت کے اندر سے تراویح کا لفظ رکعات کے ساتھ 8 رکعات کے ساتھ دکھا جائے، صرف ایک ہی نہیں بلکہ اس سے آگے کیا ہے یہ دیکھیں کہ حضرت کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوتر بہم، جب وہ رکعت پڑھاتے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی اور حضرت علی وطر کی نماز خود کرایا کرتے تھے۔ اب دوسری روایت جو ہے مروینا عن شتیر ابن شکل کان من اصحاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکیر بن شکل جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہے، انہو کان یقومہم فی شہر رمضان 20 رکعتا، اور اس کے ساتھ جو ہے فیصلی 5 تراویحات
5 ایسی روایات موجود ہے میرے پاس، مختلف لوگوں نے کی ہے، جس میں 5 ترویحات کا لفظ ہے کہ 5 ترویے 20 رکعات، یعنی ترویہ جمع ہے تو تراویح کا لفظ ساتھ موجود ہے۔ اگر تم میں جرت ہے تو 8 رکعتوں کے ساتھ لفظ تراویح دکھاؤ، وگرنہ ادھر ادھر روایات پیش کر کے بہانے بنا کر وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کہہ دو کہ وہابیوں کے پاس کوئی 8 رکعت تراویح کی روایت نہیں ہے۔ اچھا، اور اس میں 5 ترویحات و 20 رکعات لکھ کے امام باقی نے لکھا ہے کہ وفی ذالک قوت، کوئی اس کا ذوق بیان نہ کرے کیونکہ اس میں بڑی قوت ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے ایک اور روایت درج ہے، قال ابن ابی شیبہ فی المصنف قال حدثنا وکیع عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قیس عن ابی الحسناء ان علیا امر رجلا یصلی بهم فی رمضان 20 رکعتا، اور اس نے کہا ووثقہ احمد ویحیی وابو حاتم وابو زرع وغیرہم، اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ اس روایت میں صرف ایک ہی نہیں بلکہ اور بھی روایت جو ہے وہ موجود ہے، لہذا اس کی توثیق کی جاتی ہے۔ حضرت علی کے دور میں بھی 5 ترویح اور 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی۔ یہ روایت ہے جو 20 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ موجود ہے۔ میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ حدیث دکھاؤ، ادھر ادھر کی بات نہ کرو، ادھر ادھر میں چانے نہیں دوں گا۔ روایت کا لفظ دکھاؤ، وہ دکھاؤ کہ حدیث کے اندر 8 تراویح کا لفظ ہو، 8 تراویح یا 8 رکعت تراویح۔ جب تک 7 تراویح کا لفظ نہیں ہوگا اس وقت تمہاری کسی دلیل کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ شرائط میں یہ بات لکھی جا چکی ہے۔ اگر تمہارے اندر جرت ہے تو بیان کر کے دکھاؤ، وگرنہ لوگوں کا وقت ضائع نہ کرو۔ اور آخر میں وہ بات میں کرتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عمر کا دور جو ہے وہ سکہ دور نہیں تھا، قرآن و حدیث کا دور نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لفظ ریکارڈ موجود نے، لفظ ریکارڈ موجود نے تو ادو کی کتاباں سٹ کے مکر گیا سے ہوں میں تمہیں مکر نہیں دینا، یاد رکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں ہے، اور علماء اہل حدیث بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو مسنون قرار دیتے ہیں۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان بھی موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ مجھ پر تم پر میری سنت پہ عمل کرنا بھی واجب ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ بھی عمل کرنا واجب ہے، تو تم کو قرآن حدیث کا دور نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان حدیث نہیں ہے، تو کیا ہے؟ کیا کوئی وہابی انکار کر سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو ہے وہ حدیث نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جنہوں نے زندگی حضور کی صحبت میں گزاری اور آج بھی گنبد خضرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں موجود ہیں، اتنا رتبہ اور خلیفہ ثانی ہے جن کی بات بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجماع سے سنتے تھے اور احترام سے سنتے تھے۔ تم نے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے جو دور کی بات جو ہے وہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، توحید کی اپنی حضرت عمر فاروق۔ میں نے یہ عبارت پیش کی ہے کہ جاء الحق میں لکھا ہوا ہے کہ حنفیوں کی دلیل قول امام ہے 20 تراویح پر ابھی تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بسند صحیح قول نہیں آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بسند صحیح قول دکھائیں۔ اب اگلی ذرا توجہ فرمائیں میری بات کی طرف، حضرات آپ باتوں میں مشغول ہیں، میری بات کی طرف توجہ فرمائیں گے تو جواب دے پائیں گے۔ آپ نے کہا جتنا احترام الحمدللہ اہل حدیث صحابہ کا کرتے اللہ کی قسم پوری روئے زمین پر کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ جار کے قائل کتاب موجود ہے، آپ بسم اللہ جار کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ حضرت عمر فاتحہ خلف الامام کے قائل، یہ عبارت اکابر جی سن لو، آپ حضرت عمر کی نہیں مانتے، میرے وقت میں نہیں بولے، میرے وقت میں نہیں بولے۔ آپ نے حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے دور کی مثالیں دی ہیں کہ نہیں دی؟ آپ تشریف رکھیں، میں بات بار بار ختم ہونے کے بعد
آگے بات سنیں. انہوں نے الکامل کا حوالہ دیا. الکامل میں کیا لکھا ہے حضرات؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جو مطلب کا ہے وہ تو نکل لیا، جو کروا اسے تھو کر دیا. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں عن ابن مبارک انہو ترک حدیث ابی شیبۃ الواسطی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ابو شیبہ الواسطی کی حدیث کو چھوڑ دیا. ابو شیبہ الکوفی ضعیف. یہاں پر لکھا ہے فلیس بثقۃ. یہ اقوال کیوں نہیں پڑھے گئے؟ ان سے صرف نظر کیوں کیا گیا؟ جی آگے سن لیں. آپ نے پڑھی. میں نے آپ کے 6 حنفی اکابرین سے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کے ذوق پر اتفاق نقل کیا ہے. ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اب انہوں نے ترمذی کی بات پیش کی ہے اور وہ بھی عبارت ادھوری پیش کی ہے. ترمذی میں اپنے مطلب کی لے لی اور اپنے مطلب کی جو نہیں تھی وہ چھوڑ دی ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں وقال احمد روبیہ فی هذا الوان ولم يقض فيها بشيء وقال اسحاق بل نختار ادم 40 ركعه على ما روي عن ابي بن كعب واختار ابن المبارك واحمد واسحاق السلام على الامام في شهر رمضان واختار الشافعي ان يصلي الرجل وحده اذا كان قارئا. کہتے ہیں کیا لکھا ہے؟ 20 رکعت بھی اور 41 رکعت بھی. 41 کی بات کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیوں؟ ایک بات اپنے خلاف ہے. آدھی چھوڑ دی. میری ٹرم میں نہ بولے. آدھی چھوڑ دی اور اپنے مطلب کی لے لی. اب ذرا حضرات توجہ فرمائیں. انہوں نے کہا جی خمس ترویحات مطالبہ ہم سے کرتے ہیں لفظ تراویح کا، اور آج تک ابھی تک الى یوم القیامہ تراویح کا لفظ آپ نہیں دکھا سکتے. مجھے ذرا سوید بن غفلہ کا تعارف کروائیں کہ سوید کون ہے؟ صحابی رسول ہے. اگر تو تابعی ہیں، آپ کے امام کا قول ہے، آپ کے امام ابو حنیفہ کا، کہ تابعین کے اقوال آئیں گے، ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہم صحابہ کے اقوال تسلیم کریں گے. اگلی بات ہے آپ اپنے امام کے تابعی ہونے کے مدعی ہیں، آپ اپنے امام کا قول پیش کریں. اور کبھی کہتے ہیں شتیر، تو یہ جو شتیر ہے یہ کون ہے؟ اور آپ نے جو ابن ابی شیبہ سے ابو الحسنہ کی حضرت علی کی طرف منسوب روایت پیش کی ہے، یہ ابو الحسنہ کون ہے؟ حافظ صاحبی سے پوچھیں. آج اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، صحابہ، محدثین، اہل حدیث کا ساتھ دے رہے ہیں. ابو الحسنہ حدثانہ شریک لا یعرف لہو عن الحکم ابن عتبہ. یہ ابو الحسنہ یہ مجہول ہے، اور مجہول کی روایت دین میں حجت ہوتی نہیں. یہ ابو الحسنہ کی جو تقسیم ہے، بات آگے بھی چلے گی. ذرا 2 ابو الحسنہ بنا کر تو تم دکھاؤ. اور بار بار پڑھتے ہیں ملء السماوات، اور کبھی کہتے ہیں جرت. یہ جرت نہیں، جرت ہے. عربی عبارتوں کی اصلاح کریں. قول و سفیانو نہیں ہے، قول و سفیانہ غیر منطرف ہے. ابو زرع ہے، ابو زرع نہیں ہے. حضرات آپ ذرا سماعت فرمائیں. اب آگے جی سن لیں اب توجہ کے ساتھ ذرا سنیں. اب اگلی بات انہوں نے کہا اسماعیل بن محمد انصاری عرب کا شیخ ہے، وہ حنفی ہے، ہم اسے گمراہ مانتے ہیں. ہمارا تو وہ عالم ہی نہیں ہے جس کی عبارت آپ ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اس نے 20 رکعتوں پر کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے بھائی ہمارا عالم تو اسے ثابت کرو، پھر ہمارے خلاف پیش کرنا. اور رہی بات وحید الزماں کی، اسے ہمارا ثابت کرو. ہر عرب میں عیسائی بھی رہتے ہیں، عرب میں یہودی بھی رہتے ہیں، عرب میں حنفی بھی رہتے ہیں، شافعی بھی رہتے ہیں، حنبلی بھی رہتے ہیں، اہل حدیث بھی موجود ہیں. الحمدللہ رب کا گھر حرم بیت اللہ اہل حدیثوں کے پاس ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور جتنے بھی فرقے فتنے اٹھے ہیں حنفیت کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے. تراویح کا لفظ آج تک ابھی تک نہیں آیا. وحید الزماں سے ہم بری ہیں، وحید الزماں سے ہم بری ہیں، وحید الزماں سے ہم بری ہیں. آپ بھی کہہ دیں جی، آپ بھی کہہ دیں کہ احمد یار نعیمی کو ہم نہیں مانتے. اور اگلی ذرا حضرات دلائل ذرا سماعت فرمائیں. 11 رکعت کے مولانا انوار صاحب آج سارے مشکل کشا جو زندہ ہے چلے گئے، ان کو ملا لیں. اہل حدیث دلائل پڑھتے چلے جائیں گے. اب توحید والے کیا بیان کریں گے؟ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان بیان کریں گے. ذرا سنیں توجہ کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بت
ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظني فقام رسول الله فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذني بيدي فجعل من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشهمة أذني قال فصلى 11 ركعة. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اپنی سگی خالہ نبی کی بیوی حضرت میمونہ کے گھر میں رہا. اللہ کے پیغمبر نے رات بھر میں کتنی نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہیں 11 رکعت اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے. جی سن لیں، میں نے اس کا جواب دیا ہے. اپنی جرل میں بولیے تراوی عرفی نام ہے، تراوی عرفی نام ہے، جس طرح پیشی ہے، دیگر ہے. اور مولوی شریف کوٹلی کا جواب میں نے دیا ہے. تابعین کے دور میں یہ نام رکھا گیا، یہ عرفی نام ہے. آج لفظوں کے جتنے مرضی پیچ بناؤ، اللہ کی قسم ہے حق لوگوں پر واضح ہو چکا ہے. اب اگلی سنے جائیں. حضرت زید بن خالد الجونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لأرقمن صلاة رسول اللہ الليلہ فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. اہل حدیث کا مسلک 11 رکعت تراوی 13 رکعت جن حدیث میں آتا ہے ابھی وہ بھی پڑھوں گا. نبی نے 5 وتر پڑھے، فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں. اور یہاں پر بس نہیں، یہ مصنف عبد الرزاق ہے میرے ہاتھ میں. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ سے عروہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کیا بیان کرتی ہیں؟ قالت کان رسول اللہ یصلی من اللیل 11 رکعہ فاذا فجر الفجر صلی رکعتین خفیفتین. نبی پاک رات میں 11 رکعت پڑھتے. یہ مصنف عبد الرزاق ہے، 11 رکعت پڑھتے. اور یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ سنن ابی داؤد جو ہے، عربی نسخہ ذرا مجھے تھما دیں. عربی نسخہ یہ پڑھا ہوا بھائی، سنن ابی داؤد کا عربی نسخہ تھما دیں. یہاں پر پڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نہیں ملتا. یہ سنن ابی داؤد ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 3 صحابیوں سے میں نے ثابت کیا ہے. ایک بیان کرتی ہیں عشاء سے لے کر فجر تک 11 رکعت، اور 2 بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی نماز رات نبی کے پاس گزاری. ایک نبی کا دربان بنا، خیمے کی دراڑ میں سے رسول اللہ کو دیکھا. اللہ کے پیغمبر اہل حدیث کی طرح نماز پڑھتے تھے. جاؤ ایک حدیث 17 رکعت نماز عشاء اور 20 تراوی اللہ کے پیغمبر سے ثابت کر دو. یہ خمس و ترویحات والی سوید بن غفلہ صحابی نہیں ہے. شتیر کیا آپ کا مقلد ہے، آپ کا مجتہد ہے؟ قول ابی حنیفہ پیش کرو، ابو الحسنان مجہول ہے. الحمدللہ اہل حدیث نے 7 دلیلیں تمہارے قادرین کی پیش کی ہیں کہ 11 رکعت نماز تراوی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت زید بن خالد الجونی سے، اور انشاءاللہ آگے بھی بہارے لگاؤں گا. نبی کے کچھ اور بھی پیارے ہیں جنہوں نے نبی کی رات کی نماز کو دیکھا ہے، وہ دلائل بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدثنا ابو محمد عبداللہ ابن یونس قال حدثنا بقی بن مخلد رحمہ اللہ قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا یحیی بن سعید القطان عن محمد ابن یوسف ان الصائب اخبره ان عمر جمع الناس على ابی وتمیم فكان يصليان 11 رکعہ. حضرت عمر نے حکم دیا، جمع کیا کن پر؟ ابی بن کعب تمیم داری پر. لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھاتے تھے. ایک ہے حضرت عمر کے زمانے کی بات، ابن ابی شیبہ الحمدللہ طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضى من السماوات من الارض من ما بینهما من ما شئت والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. حاضرین، وہابیوں کا مولوی صاحب محمد عمر صدیق میرے خیال میں بولا ہو گیا ہے. بات کچھ ہوتی ہے جاتا کسی اور. الفاظ آپ سے لکھا بولنا نہ کہیں کہ اس طرح جو نا بولے کا کیا معنی ہوتا ہے؟
الفاظ سے جدا بولے. بولے کا معنی یہ وقت میرا کاٹیں جی. بولے کا معنی کیا ہوتا آپ مہذب الفاظ بولیں. بولے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولے کا معنی بتاؤ. یہ تحقیق کے دائرے نہیں میں بتاتا ہوں, تنقید آپ کر رہے ہیں تو بتاؤں معنی میں. اگر اس کا معنی آپ کو آتا ہے تو بتاؤ, میں کہہ رہا اور معنی آتا ہے تو بتاؤ, اگر معنی آتا ہے تو بیٹھ جاؤ, تنقید نہ کرو. ہوں آپ الفاظ اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے معنی کا, تو ایسے تنقید کر رہے, بیٹھ جا آرام سے. آپ دیکھیں میری تقریر کے درمیان یہ بولے میں سمجھ میں بولے گا نا, اگر یہ بولے گا نا. آپ دیکھنا ہر تقریر میں میں تیرے خلاف بولے گا. ٹھیک ہے, اگر یہ لفظ ان کے لیے جائزہ بولا گیا نا, میں اپنے مناظر کو ان کو بھی بولا گیا. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. وہ چپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, چپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پودوں میں تعلق کہنا تھا کہ صدر بولنا لکھ لو تو کہنا سا جی نہیں, صدر بولنا نہیں لکھنا, چھوڑ کے بولنا, شرم کر میرے کے بولنا. کل تک کاکا 2 بجے سنو, ابھی تک اتنا وقت گزر گیا ہے, کبھی کوئی روایت پڑھتے ہیں, کبھی کوئی روایت پڑھتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت, کبھی جی فلاں ام المومنین کی روایت, کبھی فلاں ام المومنین کی روایت. جس کا مطالبہ ہے جو شرائط میں لکھا ہے وہ پڑھو. اگر جرت ہے تو ایک روایت پڑھ کے دکھاؤ. تم نے کہا جی یہ خمسہ ترویحات کا لفظ ہے, تو خمسہ ترویحات جو ہے یہ تراویحوں کا دلالت نہیں کرتا. خمسہ ترویحات کیا مانا؟ ترویحات جمع ہے ترویہ کی. ترویہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کے مجموعے کو. اس لیے خمسہ ترویحات کا جو لفظ ہے یہ تراویح پر دلالت کرتا رکھتے ہیں. جب وہ کہا نہیں مانے گا پھر میں انہوں دکھاؤں گا, ایک بھی نہ مانے. سنو, ابھی تک کسی وہابی میں جرت نہیں ہوئی, یہ مناظرہ آج پہلا نہیں ہے. الحمدللہ وہابیوں سے ہم نے بہت مناظرے کیے ہیں, آج تک کسی وہابی نے 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں دکھایا. یہ تو بیچارہ کل کا بچہ یہ کیا دکھائے گا. پچھلی دفعہ بھی بھابھیوں نے اس کو میرے سامنے کر دیا تھا, میں نے کہا چلو بچہ کوئی بات نہیں اس کو آنے دو, یہ ابھی تجربہ کار نہیں ہے. کسی تجربہ کار اپنے عالم کو میرے سامنے لے کے آؤ جو مناظرہ کرے اور مناظرے کی حقیقت کو سمجھتا ہو, جو موضوع کے مطابق دلائل دے. یہ موضوع کچھ اور ہوتا ہے, کہیں اور سے لیتا پھرتا ہے. کہتا جی میں نے جہاں لاکھ سے بھی دکھایا, میں نے یہ سے دکھایا. کیا شرائط میں لکھا ہے کہ تم جہاں لاکھ سے ثابت کرو گے 8 تراویح؟ کیا یہ لکھا ہے کہ تم سیوطی سے ثابت کرو گے 8 تراویح؟ ارے جو انہوں نے لکھا اس کا مسئلہ بعد میں ہے. شرائط میں جو لکھا جا چکا ہے وہ لکھا ہے کہ 8 تراویح حدیث صحیحہ سے ثابت کرو گے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اب میں نے 20 تراویح کے لفظ کی روایت پیش کی, اس نے کہا دیا جی اس میں وہ راوی ضعیف ہے, اس میں وہ راوی ضعیف ہے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں تنقید کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہر راوی تقریباً الا ماشاءاللہ پر تنقید کی جا سکتی ہے. تنقید سے بہت کم راوی ہیں جو بچے ہوئے ہیں. لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک راوی پر ایک شخص تائید کر دے اور دوسرا اس کو سکا کہے تو اس کی بات کو مانا ہی نہ جائے. لو میں اعلان کرتا ہوں, تم نے کہا 20 تراویح کی جو تم نے روایت دکھائی ہے وہ ضعیف ہے, میں اپنا وقت بھی تمہیں دیتا ہوں. تم 8 تراویح کے لفظ کی ضعیف روایت دکھا دو, آمنا وصدقنا, اٹھو میں اپنا وقت تمہیں دیتا ہوں. لیکن کوئی دوسری روایت میں نہیں دیکھنے دوں گا, میں نے اپنا وقت تمہیں دیا. لہٰذا 8 کے ساتھ لفظ تراویح ایک روایت دکھا دو, میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں. بات ختم, میں اپنا وقت تمہیں دیتا ہوں. آؤ میرا وقت میں نے پورا لینا ہے, میرے وقت میں تم نے صرف میرا مطالبہ پورا کرنا. میرا وقت تم نے, میرے وقت میں میں نے اپنا وقت تمہیں دیا. میرے وقت میں تم نے صرف تراویح کا لفظ دیا, اور کوئی بات نہیں, اور کوئی بات نہیں. سے میں کہوں گا کہ جناب 8 کے ساتھ پکڑا ہے. میں نے مناظرے کے اینڈ پہ بوجھ لگا دیا ہے, واپیوں کے منہ پر بوجھ لگا دیا ہے. کوئی واپی بول نہیں سکتا. ایک روایت دکھائیں 8 رکعت تراویح, ہاں مطلب صدقنا, بات ختم ہوتی ہے. لمبی چوڑی باتیں کیوں کرتی ہے؟ اپنی شرائط کے طے ہوئی سی کہ 8 رکعت تراویح. دیکھو میں ایک منٹ ٹائم روکا اسی اتنے میں جس نے مناظرہ رکھی جائے, میں دونوں مولانا حضرات نے گل کی سی کہ جہاں 1400 سالوں کے رولا نہیں مکن ہوئی مقابلے میں مکدا نظر نہیں آ رہا.
لیکن دیکھو نا کوئی 8 پڑھے 20 پڑھے 50 پڑھے سامنے تراج نہیں جنہ کسی کا عمل ہوگی کرے گا. لیکن چیز ہے ساری شرائط ہے مولانا صاحب میری اور بھائی حکیم صاحب کی شرائط ہے کہ 8 رکعت تراویح والی حدیث تسی کوئی حوالہ نہ دو مہربانی کر کے کسی حدیث کے 8 رکعت تراویح ثابت کرو کراؤ. حدیث شریف کا سن لو جی سنا دیں. اچھا ہوں میری گل میں مخاطب کوئی بولنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی رات کو نماز پڑھی. ذرا میری گل سن لیا جی پوری میری گل سن لو پھر بولیا جی میری گل پوری سن لو نا تمہیں پورا آ کے تھی بولو. اسی آنے قیام لیل تہجد تراویح قیام رمضان ایک ہی نماز دے مختلف نام نے. ذرا سن لیا جی میری گل سن لو پوری میری گل سن لو. کیوں کہ تہجد تے تراویح دا الگ الگ پڑھنا رسول اللہ دے کولوں مذکور مسبوت نہیں. دوسری بات ثابت نہیں. دوسری بات یہ کہ جڑا لفظ تراویح ہے جویں اسی آنے اذان نو بانگ مسجد نو مسیت پیشی دیگر ہن اے ساڈی زبان دے عرفی نام نے. میں ایدی وضاحت کیتی ہے انہاں دے عالم دین نے لکھیا ہے کہ لفظ تراویح تابعین دے دور وچ استعمال ہویا ہے. ہن ایک لفظ ایک نماز دا عرفی نام ہے پیشی دیگر. کوئی بندہ کہ بھائی مینوں پیشی دا لفظ حدیث دے وچ بکھاؤ اے او دا مطالبہ غلط ہے. اسی بار بار کہہ رہے ہیں کہ تراویح عرفی نام ہے تابعین دے دور وچ اینو ملیا وے تے اے ایکو ہی نماز ہے بھاویں او قیام رمضان ہے بھاویں او قیام لیل ہے بھاویں او تہجد ہے. جے تراویح دے لفظ دے اوتے ساڈا پھڈا پاندے نے انہاں نے پہلا 3 کتاباں چوں ایک روایت پیش کیتی اتفاقی جڑی ضعیف سی اودے وچ تراویح دا لفظ کوئی نہیں. پھر انہوں نے طریقے جرجان وچوں پیش کیتی اودے وچ تراویح دا لفظ کوئی نہیں. اساں انہاں نوں آکھیا بھئی تراویح دا لفظ رسول اللہ دے کول وکھاؤ. اج رسول اللہ دا راہ بھول کیوں گئے؟ کوئی حدیث رسول اللہ دے کول میں نال آکھیا کہ تسی وکھاؤ رسول اللہ دے کولوں تراویح دا لفظ تراویح دا لفظ وکھاؤ تراویح دا لفظ وکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں حدیث کسے دے وچ بھائی اسی تو 1000 دے نال تول دیاں گے. نال وضاحت کیتی ہے کہ تراویح عرفی نام ہے تراویح عرفی نام تراویح ہاں جی اچھا جے تے اساں یہ دعویٰ کیتا ہے کہ یہ تاریخ دے وچ لکھیا کہ تراویح دا لفظ حدیث وچ بکھاواں گے اے لفظ دا وچ لکھے ہون. اساں یہ لکھیا ہے کہ 8 تراویح تے 3 وتر اے ثابت کران گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں. ٹھیک ہے. ہن نال میں یہ بھی وضاحت کر دیتی شروع وچ کہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں رکھیا صحابہ نے نام نہیں رکھیا. اے تابعین دے دور وچ عرفی نام ہے جویں مسجد نو مسجد اذان نو بانگ پیشی دیگر آخدے نے. سون بھی ساڈا یہ موقف ہے کہ نہ یہ جڑا مطالبہ سڑکو کرتے ہیں وہ وکھا سکتے ہیں وکھان گے تو انشاءاللہ رسول اللہ دے کولوں وکھا دیں گے. اسی 1000 دے نوٹ تول دیں گے نال اسی وضاحت کیتی ہے کہ تراویح دا لفظ عرفی نام تراویح دا لفظ جی ہن تراویح دا لفظ عرفی نام ہے جی. ہن فرماؤ حضور گل ہے کہ ایک منٹ جدو یہ معاملہ ایشو بنیا بھائی لطیف صاحب غلام اللہ صاحب میرے تو پہلے اس معاملے چ انٹر ہوئے. جدو اے شرائط اتنے تحریر کیتیاں گئیاں میں نہیں جاندا جی جدو اے شرائط تحریر کیتیاں گئیاں اس وقت اے 8 رکعت تراویح میرے کو میری سر گزارش سن لو نا میری گزارش سنو. لطیف صاحب نے ایک منٹ میرے پتہ میں سمجھنا میں کرنا. لطیف صاحب نے گل کی سی بھی قیام اللیل یا عرف عام دا لفظ ہوئے گا وہ تحریر بھی انہوں دے کول پئی ہوئے گی. اسی انہوں نے کہا سی کہ وہ تحریر کٹو وہ تحریر کٹی گئی وہ تحریر نو ضائع کیتا گیا. قیام اللیل نہیں ہوئے گا عرف عام نہیں ہوئے گا. لفظ 8 رکعت تراویح ایک قرآن و حدیث دے وچوں تسی ثابت کرنا ہے. اس گل دے یہ دونوں بندے گواہ نے نہیں. دیکھو اگر انہوں نے یہ شرط رانا صاحب ایک منٹ اگر انہوں نے یہ شرط نہیں سی قبول یہ کہندے کہ بھائی 8 رکعت تراویح نہیں آ سکتا قیام اللیل ہی آنا ہے تے اسی انہاں نال مناظرہ رکھ دے نہ رکھ دے ایک علیحدہ بات ہے.
ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਰਕਤ ਤਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਰਕਾਤ ਵਿਤਰ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਰਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾਲ, 8 ਰਕਤ ਤਰਾਵੀ ਔਰ 3 ਵਿਤਰ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਰਕਤ ਤਰਾਵੀ ਔਰ 3 ਵਿਤਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਜੱਜ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਬੀਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਟਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਰੇਲਵੀ ਉਲਮਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਟਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਬੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਲਾਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੇਸ਼ੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ अल्लाह ताला फरमाए लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि मेरे रसूल दी जिंदगी बेहतरीन नमूना, उस नमूने चों उस अल्लाह दे रसूल दी जिंदगी चों असी एक पहलू दे बारे बैठे हां जानन वास्ते। पहलू की कि आपदी रात दी नमाज कितनी आ, ये फटा पाया जाना। क्या जेड़ी हजरत साहब ए रवायतां दिखा रहे अपने हजरत साहब मौलाना साहब अब्दुल तवाब साहब मेरे बुजुर्ग, क्या उन्होंने च लफ्ज तरावी है? अगर ये एक मिनट तुसी नहीं बोलना, मेरी बात सुन, तुसी नहीं बोलना, एक मिनट मेरी बात सुन लो। जिस तरह से सुनी राम ना असी अल्लाह दे रसूल दी रात दी नमाज जानने वास्ते इत्थे जमा होए हैं। अच्छा फिर अगर ये दावा कहंदे एक मिनट जी, एक मिनट हजरत साहब, एक मिनट हजरत साहब, एक मिनट, अगर ये दावा तुसी कहने कि अहले हदीस ने कीता, यही दावा इस दे थल्ले क्यों नहीं देखते अब्दुल तवाब साहब या राणा साहब, तुसी भी देख लो जरा। इस कौन कह रहे हैं, अगे कह रहे हैं कि वितर साबित करे तो जमात अहले सुन्नत बरेलवी कजवानी सिटी की तरफ से 50,000 रुपए नकद इनाम दूंगा और मैं इंशाअल्लाह ताला रब रसूल की अमदाद से हदीस पाक की रोशनी में 20 रकात तरावी, उन्होंने भी दावा कि 20 रकात तरावी। अच्छा एक मिनट तुसी नहीं, एक मिनट जी, एक मिनट क्या हो गया साहब? जिस तरह असि सुन लिया, मैं कर रहा, चलो करो साहब सुन लिया, जिस तरह यह लिखिया वो भी और रवायत दिखा रहे जिन्हें क्यामुल लैल दा जिक्र तरावी तो उत्थे भी कोई नहीं है। हुण जे नमाज दे बाद हजरत साहब एक मिनट सुन लो, हजरत साहब तुसीं मोहतरम साडे वास्ते, यानी जिस तरह दोवां तरफां तो दावा लिखिया गया उस वास्ते तुहानूं हदीस च लफज नहीं मिलेगा। ये साडा रखिया लफज, अगर फर्ज करे जिवें मसीत उत्थे मस्जिद का सिर्फ लफज, जिस तरह आप नमाज कहने हैं वो नमाज फारसी का लफज है, साढ़े हाँ मुस्तमिल है, लेकिन उसनों असी बना के अड़ांगे नहीं। ये सिर्फ एक अड़न का हीला। अच्छा अड़न का हीला अगर ऐसी शर्त अहले हदीसां ते लाई जाती है, ये मौलाना अख्तर रिजवी साहब बरेलवी की तरफों कह रहे हैं कि मैं भी 20 रकात तरावी, फिर वो भी तरावी साबित करन। राणा साहब गुजारिश ये है कि जिस टाइम ये इशू बनया उस टाइम असल दे विच कारी साहब ने, देखो कारी साहब ने यह गल नहीं की कि अगर मैं 20 रकात तरावी साबित करा तो मैनू भी 50,000 रुपया दिया जाए। चैलेंज सिर्फ ये है कि ये 8 रकत तरावी साबित करन ते मैं 50,000 रुपया दे दांगा। तुसी अपने चैलेंज नू जड़ा ना जी वो पकड़ो। उस तो बाद अगर 20 रकत दी है तो वह हलामा साहब ने हदीस बयान करती है, अगर उहदे ते तुहानू कोई शक है तो उन्हां कोलों अपना साबित कर लो। ठीक है चीज है जिहड़ी तुसीं कहंदे जे बांग
अजान या कोई भी चीज, कोई भी लफज, इस लफ्जां ते साडी डिस्कस हुई है, इस लफ्जां ते साडा बहस मुबाहिसा होया। यह मुबाहिसा होया क़यामुल लैल और उर्फे आम। यह बंदा जिहड़ा पहले दिन तो इस मामले दे विच अहले हदीसां दी तरफों शामिल सी, इस दे सामने क़यामुल लैल और उर्फे आम लतीफ साहब, मैं जी अहले सुन्नत बरेलवी दी तरफ। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक मिनट अरे साहब मैं गल कर रहा जिस टाइम भाई लतीफ साहब और ये अपना इन्हां दे भाई अपना सलीम साहब और हाफिज नफीस साहब सारे मौजूद सन। इन्हां ने एक तहरीर लिख के लियांदी क़यामुल लैल और उर्फे आम दे ओहदे च लफज लिखे। अगर सानू इतराज है सी ते असीं कटवाते, अगर इन्हां नू तरावी दे लफज ते इतराज सी ते कटवा देंदे। देखो ना तुसी आपां एक लफज बांग ते या अजान ते बहस करने हैं, तुसी कहंदे हो कि बांग जिहड़ा अरबी दा लफज नहीं है, तुसी इहनू विचों कढो, असीं कढ दिंदे। जदों ये तरावी दा लफज तुहानू ये पता सी कि तरावी दा लफज हदीस दे विच नहीं हैगा, तुसी भाई जी कढवा दिंदे। जदों असीं क़यामुल लैल और उर्फे आम दा लफज कढवाता, तुसी तरावी दा लफज कढवा दिंदे। ये शरायतनामा भाई जी 1 महीने की बहस तो बाद फाइनल होया। ठीक है, ठीक है। 3 बारी लिखा गया, फिर कटिया गया, 3 बारी लिखा गया, फिर कटिया गया। मेरी गुजारिश है गल सुनो राणा साहब प्लीज। ठीक ठीक। मेरी गुजारिश है आपां इत्थे 6 महीने भी बहस करते रहिए, ये बहस खत्म नहीं हो सकती। बराए मेहरबानी 8 रकत तरावी अगर साबित कर सकते जे। इन्होंने कहा 3 वितर, मैं क्या तुसी 3 वितर नहीं, तुसी साबित करो 8 रकत तरावी, 3 वितर, 1000 तस्बीह, 2 घंटे तलावत, 8 रकात नमाज नफल, जिन्ना मर्जी साबित करी जाओ, लेकिन 8 रकत तरावी तुसी साबित करना। इवें लफज नहीं, ईमान दे नाल अपने नाल दसना कि यह बात अपनी तय हुई या नहीं। इन्होंने कीते सिर्फ 8 रकत तरावी दा दावा, ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਦੀਸ 8 ਰਕਤ ਤਰਾवी ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 20 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 8 ਤਰਾਵੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 8 ਤਰਾਵੀਆਂ। ਇਹ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਮੀਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਫਾ ਜੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ 8 ਰਕਤ ਤੇ, ठीक है, 8 रकत ते तराबी का लफज एक है। असी रकत मेरी गल सुनो, 11 रौला तो 20 का ते 11 का, रौला 20 का ते 8 का है। लफज तराबी का कोई रौला नहीं। रौला यह है भी तुसी 11 पढ़ते हैं, असी 20 पढ़ते हैं। सही 8 11 या 20 असी साबित यह करना भी 11 जड़ियां यह सही है या 20 सही है। 11 सही है या 20 सही कर लो, फिर मैं सवाल कर। हाँ जी, 11 सही है या 20 सही है। रौला सिर्फ है ना इस गल का। अच्छा हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਇਤਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क़यामुल लैल और उर्फे आम ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਸਨ। एक मिनट होई ना, क़यामुल लैल और उर्फे आम ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। एक मिनट जी भाईजान गुजारिश सुन लो, असी इत्थे लड़ाई वास्ते नहीं, असी अपने ज़हन की खलश दूर करने वास्ते। मेरी सर गुजारिश सुन लो, एक मिनट हाँ, असी एक मिनट असी उस क़यामुल लैल नू तरावी दा लफज नहीं समझते, असी कटवाया तुहाडे कोलों। सर एक मिनट प्लीज, एक मिनट मैनू मैं उन्हां नाल गल नहीं, इस गल नू छड्डो, इस गल नहीं, क़यामुल लैल दा मतलब की है? एक मिनट ठहर जाओ। क़यामुल लैल दा लुगवी मानी की है? रात दा क़याम ता तहज्जुद दी नमाज भी है, रात दा क़याम ता तहज्जुद दी नमाज भी है। और तुसीं तरावी समझो कोई चीज है और नहीं गल भाई जी, लेकिन वो उस टाइम पढ़ी। चलो खैर मेरी गल, मेरी भी तो क़यामुल लैल और उर्फे आम कटिया गया कि नहीं कटिया? मेरी भी तो सुनो, कटिया बिल्कुल सही। एक मिनट राणा साहब, एक बात सिर्फ, अगर लफज तरावी ना मिले, एक मिनट हजरत साहब, अगर हजरत साहब एक मिनट ये कह रहे हैं कि लफज तरावी 8 नाल होना चाहिए, अगर ये 20 नाल भी ना मिले तो जान छुट गई। नहीं एक मिनट, असी तो साबित नहीं किया। अच्छा तुहाडे मौलाना साहब ने, एक मिनट, तुहाडे मौलाना साहब ने कहा कि वो हदीस, एक मिनट जी पहले तुसी मान लो ना कि 8 रकत तरावी नहीं साबित कर, फिर उस तो बाद करना। ठीक है जी, बिल्कुल सही।
एक मिनट ठहरो, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਕਿ 8 ਰਕਤ ਤਰਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰਕਤ ਤਰਾਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ। ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਰਕਾਤ ਤਰਾਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵੀ ਜ਼ਈਫ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਈਫ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਈਫ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਈਫ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਾ ਜ਼ਈਫ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਦੀਸ ਸਹੀਹਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀਹਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਈਫ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਦੀਸ ਸਹੀਹਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, अच्छा एक मिनट मैं एक बात सिर्फ करना चाहना कि ना शरायत ये भी है कि चलो मैनू पता ना गुलाम मैं करा लेना गुलाम अल्लाह उन्होंने तरफों आया सी सारे तो पहले ले लांगे जवाब। लतीफ साहब बस कर दो। जज साहबान बात करें, सदर मुनाजर करे या मुनाजर करे, मेरा तेरे वजह कोई ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ हैं ना बैठ के नहीं उन्होंने सवाल देखो मैं सवाल कोई बंदा खड़ा होकर नारा तकबीर मार के अदालत के खिलाफ नहीं होएगा। बैठो अच्छा एक मिनट जी, हजरत साहब एक मिनट कोई बात नहीं कोई नहीं एक मिनट जी बात सुनो देखो ਇਹਦੇ ਫੇਲ ਨੂੰ 11 ਦੇ 11 ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠ ਜਾਓ।
ਦੇ 11 ਬੋਲਣਗੇ, 13 ਦੇ 13 ਬੋਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਰ ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲੇ ਸਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਆਓ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ सब सुनन जरा जी। शर्त नंबर 1, दलाइल का बयान कुरान पाक और हदीस सही होगा। हो गया है ना जनाब। इन्होंने एक भी सही नहीं की थी, ये सारी जीरा वाली पेश कर रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा एक सेकंड नहीं एक मैं जी बात मुकम्मल हो लेने दो। मतलब जेड़ा आप कह रहे ना एक लफज तरावी ये अहले हदीस के नजदीक एक लतीफे तो काम नहीं है। एक मिनट लतीफा ना समझिए। देखो नहीं एक ऐसा सवाल देखो ना। एक मिनट हजरत साहब नहीं एक मिनट मेरी सुन, मेरी गुजारिश एक मिनट कारी साहब हजरत साहब एक मिनट सुन मेरी ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸਰੇਆਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੰਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਬੈਠੋ ਯਾਦ ਹੈ ਲੜਨਾ देवबंदी का बंदी ताकि ये सब क्या अच्छा बैठो ना एक मिनट कदे भी नहीं सुन कदे भी सुन के पहला शुरू किया इन्होंने। मुंह बंद करो। तशरीफ रखो एक मिनट बैठो बैठो बैठो। दीन का मामला आजादी साहब पुलिस बाहर बैठी गल सुनो अगे ही आप तमाशा बने खड़े। ठीक है, तो मजीद तमाशा बनने की जरूरत नहीं। इस टाइम और राणा साहब को पता है कि पुलिस का डाला उत्थे खड़ा सी, उन्होंने तरला नहीं किया कि तुसीं जाओ, असीं सिर्फ साडी तां ठीक है वो बाहर खड़ा सिर्फ इसे करके उन्होंने हाई कमान यानी कि बिल्कुल जरा ना जी वो सेंसिटिव तरीके पता लग्या कि इत्थे कोई मामला है। असीं उन्होंने अपनी गारंटी दी है कि साडा इत्थे कोई ऐसा मामला नहीं। असीं इत्थे खाना पकाया, असीं बैठ के दोस्त खाण लगे, मौलाना हजरात साडे मेहमान आए ते कोई मामला ऐसा नहीं। हुण तुसीं सानू विजिट करना एक मिनट राणा साहब मैं रोक काशिफ एमपीए साहब को गया, उन्होंने एसएचओ को फोन किया। देखो ना एक शरीफ आदमी उन्होंने कह रहा है कि उत्थे इस तरह का मामला नहीं है। ये दोस्त मिल बैठ के
ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਦਾਵਤ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਹਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੱਗ ਨਾ आप साहब के बारे में इन्होंने डर दे दो या फिर गुफ्तगू जारी है बाद में लोग पहले दी खत्म करना चाहिए। क्या कुछ नहीं क्या हो गया आप नहीं टाइम में रोकिया, टाइम रोकिया गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने गुफ्तगू शुरू ही नहीं की। ठीक चलो तुसी टर्न ले लिया जी टिका अच्छा एक तवज्जो फरमाओ राणा साहब मेरी गल एक मिनट मैं अगे भी गुजारिश की है कि असी एक तहरीर की है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ 8 ਰਕਤ ਤਰਾਵੀ और 3 ਵਿਤਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਤੀਫ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਧਰਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਧਰਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਕਾਰੀ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਰਕਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਹੋਊਗੀ ਬਾਤ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੀ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕਿਆਮੁਲ ਲੈਲ ਔਰ ਉਰਫੇ ਆਮ ਕਟਵਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰੀ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 8 ਰਕਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਰਾਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਰਾਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਰਾਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਰਕਤ ਤਰਾਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ